الرحمن الرحیم وَإِذَا عَلِمْتَ اور جب تم نے جان لیا ما ذکرنا ان باتوں کو جو ہم نے ذکر کی ان النظریات مطلقاً اور نظریات مطلقاً تصوریاً کانت او تصدیقیاً خواہ وہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں مفتقرۃ محتاج ہوتے ہیں الی نظر و فکر نظر و فکر کی طرف فلا بد لک پس تمہارے لیے ضروری ہے ان تعلم کہ تم جانو معنی النظر نظر کا معنی فاقول تو پس میں کہتا ہوں النظر فی اصطلاحہم نظر منطقیوں کی اصطلاح میں عبارت عن ترتیب امور معلومۃ عبارت ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے سے لیتعدی ذالک الترتیب تاکہ یہ ترتیب لے جائے الی تحصیل المجہول مجہول کی تحصیل کی طرف اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لک جب تم مرتب کرو ان معلومات کو جو تمہیں حاصل ہیں من تغیر العالم و حدوث کل متغیر یعنی عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا وتقول اور تم کہو گے العالم متغیر عالم متغیر ہے وکل متغیر حادث اور ہر متغیر حادث ہے فحصل لک تو تمہارے لیے حاصل ہو جائے گا من ھذا النظر والترتیب اس نظر اور ترتیب سے علم قضیۃ اخری ایک اور قضیہ کا علم لم یکن حاصلا لک قبل جو تمہیں حاصل نہیں تھا اس سے پہلے وہی اور وہ ہے العالم حادث عالم حادث ہے نظری خواہ تصور ہو یا تصدیق ہو تصور نظری تصور تصدیقی تصور نظری اور تصدیق نظری یہ سب کے سب نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں اسی وجہ سے نظر کا معنی جاننا ضروری ہے نظری خواہ تصور ہو یا تصدیق ہو یا یوں کہیں کہ تصور نظری اور تصدیق نظری سب کے سب نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں تو نظر کا معنی جاننا ضروری ہے نظر کا معنی ہے امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ یہ ترتیب ایک مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے مثلا ہمیں معلوم ہے عالم متغیر ہے ہر متغیر حادث ہے ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں ایک اور قضیہ کا علم ہو جاتا ہے کہ عالم حادث ہے تصور نظری ہو یا تصدیق نظری ہو نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں تو اب نظر کا معنی جاننا ضروری ہو گیا نظر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ یہ ترتیب ایک مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے مثلا ہمیں معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے ہر متغیر حادث ہے ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں ایک اور قضیہ کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ عالم حادث ہے فصل یہ فصل ہے ایاک وان تظن بچو تم یہ گمان کرنے سے ان کل ترتیب کہ ہر ترتیب یکون صوابا درست ہوتی ہے موصلا الی علم صحیح پہنچانے والی ہوتی ہے صحیح علم کی طرف کیفا یہ کیسے ہو سکتا ہے ولو کان الامر کذالک اگر معاملہ ایسے ہوتا لما وقع الاختلاف والتناقض تو اختلاف و تناقض واقع نہ ہوتا بین ارباب النظر نظر والوں کے درمیان یعنی منطقیوں کے درمیان مع انہ قد وقع حالانکہ تحقیق یہ واقع ہو چکا ہے فمن قائل پس کہنے والا کہتا ہے یقول کہتا ہے العالم حادث عالم حادث ہے ویستدل بقولہ اور دلیل پکڑتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے فالعالم حادث تو عالم حادث ہے ومن زاعم یزعم اور ایک گمان کرنے والا گمان کرتا ہے ان العالم کہ بے شک عالم قدیم قدیم ہے غیر مسبوق بالعدم اس سے پہلے عدم طاری نہیں ہوا تھا ویبرہن علیہ اور اس پر دلیل دیتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ العالم مستغن عن المؤثر عالم مستغنی ہے مؤثر سے وکل ما ھذا شانہ اور ہر وہ چیز جس کی یہ شان ہو فہو قدیم تو وہ قدیم ہے ولا اظنک شاکا اور میں تمہیں گمان نہیں کرتا شک کرنے والا فی ان احد الفکرین صحیح اس بات میں کہ دو فکروں میں سے ایک صحیح ہے والآخر فاسد اور دوسری فاسد ہے غلط غلط ہے وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ اور جب تحقیق غلطی واقع ہو گئی ہے فی فکر العقلاء عقلاء کی فکر میں فعلم من ذلك تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ان الفطرۃ الانسانیۃ کہ فطرت انسانیہ غیر کافی نہیں ہے فی تمیز الخطأ من الصواب
خطا کو درستگی سے جدا کرنے میں، و امتیاز القشر عن اللباب، اور چھلکے کو مغز سے علیحدہ کرنے میں، فجاءت الحاجت، تو ضرورت آ گئی، فی ذالک، اس میں، الی قانون، ایسے قانون کی، عاصم عن الخطأ فی الفکر، جو بچانے والا ہو فکر میں واقع ہونے والی غلطی سے، یبین فیہ، جس میں بیان کیے جائیں، طرق اکتساب المجہولات عن المعلومات، مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے، وہذا القانون هو المنطق والمیزان، اور یہ قانون وہ منطق اور میزان ہے۔ علم منطق کی ضرورت کو بیان کیا کہ ہر ترتیب درست نہیں ہوتی، ہر نظر و فکر ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہر نظر و فکر ٹھیک ہوتی تو منطقیوں میں اختلاف نہ ہوتا، حالانکہ منطقیوں میں اختلاف ہے۔ ایک منطقی کہتا ہے عالم حادث ہے، دلیل دیتا ہے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ دوسرا منطقی کہتا ہے عالم قدیم ہے، دلیل دیتا ہے کہ عالم مؤثر سے مستغنی ہے، اور جو مؤثر سے مستغنی ہو قدیم ہوتا ہے، لہذا عالم قدیم ہے۔ ان دو میں سے ایک فکر یقیناً غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فطرت انسانیہ غلط اور صحیح کو ممتاز کرنے میں کافی نہیں ہے، ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جس میں نظر میں واقع ہونے والی غلطی سے بچا جا سکے، اور اس میں بیان ہو کہ کیسے معلومات سے مجہولات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسے قانون کو منطق اور میزان کہتے ہیں۔ منطق کی ضرورت کو بیان کیا کہ ہر نظر و فکر ٹھیک نہیں ہوتی، اگر ہر نظر و فکر ٹھیک ہوتی تو منطقیوں میں اختلاف نہ ہوتا، حالانکہ منطقیوں میں اختلاف ہے۔ ایک منطقی کہتا ہے عالم حادث ہے، دلیل دیتا ہے کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ دوسرا منطقی کہتا ہے عالم قدیم ہے، دلیل دیتا ہے کہ عالم مؤثر سے مستغنی ہے، اور جو مؤثر سے مستغنی ہو قدیم ہوتا ہے، لہذا عالم قدیم ہے۔ ان دو فکروں میں سے ایک فکر یقیناً صحیح اور دوسری غلط ہے، تو معلوم ہوا فطرت انسانیہ اس بات میں کافی نہیں ہے کہ غلط اور صحیح کا امتیاز کر سکے۔ ایک قانون کی ضرورت ہے جو فکری غلطی سے بچائے، اور جس قانون میں یہ بیان ہو کہ کیسے معلومات سے مجہولات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے قانون کو منطق اور میزان کہتے ہیں۔ اما تسمیتہ، بہرحال اس کا نام رکھنا، بالمنطق، منطق، فلتأثیرہ، پس بوجہ اس کے مؤثر ہونے کے، فی النطق الظاہری، نطق ظاہری میں، عن التکلم، یعنی تکلم میں، اذ العارف بہ، اس لیے کہ منطق جاننے والا، یقوی علی التکلم، قادر ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے پر، بما لا یقوی علیہ الجاہل، جن پر قادر نہیں ہوتا منطق سے بے خبر۔ وکذا فی النطق الباطنی، اور اسی طرح نطق باطنی میں، عن الادراک، یعنی ادراک میں، لأن المنطقیہ، اس لیے کہ منطقی، یعرف حقائق الاشیاء، جانتا ہے اشیاء کے حقائق کو، ویعلم اجناسہا، اور جانتا ہے ان کی جنسوں کو، وفصولہا، اور ان کی فصلوں کو، وانواعہا، اور ان کی انواع کو، ولوازمہا وخواصہا، اور ان کے لوازم اور ان کے خواص کو، بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف، بخلاف اس شخص کے کہ جو بے خبر ہو اس شریف علم سے۔ اس علم کے تین نام ہیں، منطق، میزان اور علم عالی۔ ہر ایک کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں۔ منطق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ علم نطق ظاہری اور نطق باطنی میں مؤثر ہے، اسی وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں۔ نطق ظاہری میں اس طرح مؤثر ہے کہ منطق جاننے والا ایسی باتیں کر سکتا ہے جو منطق نہ جاننے والا نہیں کر سکتا۔ نطق باطنی میں اس طرح مؤثر ہے کہ منطقی اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ اشیاء کے اجناس، فصول، لوازم، انواع، خواص کیا کیا ہیں، اور وہ شخص جو نہیں جانتا، منطق کو نہیں جانتا، وہ ان باتوں کو بھی نہیں جانتا۔ اس علم کے تین نام ہیں، منطق، میزان اور علم عالی۔ تمام کی وجہ تسمیہ، منطق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ علم نطق ظاہری اور نطق باطنی میں مؤثر ہے، اس لیے اس کو منطق کہتے ہیں۔ نطق ظاہری میں اس طرح مؤثر ہے کہ منطق جاننے والا ایسی باتیں کر سکتا ہے جو منطق نہ جاننے والا نہیں کر سکتا۔ نطق باطنی میں اس طرح مؤثر ہے کہ منطقی اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ اشیاء کے اجناس، فصول، انواع،
لوازم اور خواص کیا کیا ہیں، اور وہ شخص کے جو منطق نہیں جانتا وہ ان باتوں کو بھی نہیں جانتا۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، اور بہرحال اس کا نام رکھنا میزان، فَلِأَنَّهُ، پس اس لیے کہ قسطاسٌ، یہ ترازو ہے، للعقل، عقل کی، یوزن بہ الافکار الصحیحہ، تو وزن کیا جاتا ہے اس کے ذریعے افکار صحیحہ کا، ویعرف بہ نقصان ما فی الافکار الفاسدۃ، اور پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے اس چیز کے نقصان کو جو افکار فاسد فکروں میں ہوتا ہے، واختلال ما فی الانظار الکاسدہ، اور اس چیز کے خلل کو جو انظار کاسدہ کھوٹی نظروں میں ہوتا ہے۔ میزان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ میزان کا معنی ہے ترازو، یہ علم عقل کی ترازو ہے، یہ علم عقل کی ترازو ہے، اس کے ذریعے افکار صحیحہ کا وزن کیا جاتا ہے، اور غلط فکروں میں جو نقصان اور خلل ہوتا ہے اس نقصان اور خلل کا اس علم کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس لیے اس کو میزان کہتے ہیں۔ میزان کا معنی ہے ترازو، یہ علم عقل کی ترازو ہے، اس کے ذریعے افکار صحیحہ کا وزن کیا جاتا ہے، اور غلط فکروں کے نقصان اور خلل کو اس علم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اس لیے اس کو میزان کہتے ہیں۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے، یقال له العلم العالی، اس کو کہا جاتا ہے علم عالی، لکونہا آلتاً، بوجہ اس کے اعلیٰ ہونے کے، لجمیع العلوم، تمام علوم کا، لا سیما للعلوم الحکمیۃ، خصوصاً علوم حکمیہ کا۔ اس علم کا تیسرا نام علم عالی ہے۔ وجہ تسمیہ، یہ تمام علوم خصوصاً علوم حکمیہ، فلسفہ وغیرہ کا اعلیٰ ہے، ان کے جاننے کا اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو علم عالی کہتے ہیں، اس کا ایک تیسرا نام علم عالی ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تمام علوم کا، خصوصاً علوم حکمیہ، فلسفہ وغیرہ کا اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو علم عالی کہتے ہیں۔ فائدۃ، یہ فائدہ ہے، اعلم، جان تو، ان ارسطا تالیس الحکیمہ، کہ ارسطو حکیم نے، دون ھذا العلم، مدون کیا اس علم کو، بامر الاسکندر الرومی، اسکندر رومی کے حکم کے ساتھ، ولہذا، اور اسی وجہ سے، یلقب، اس کو لقب دیا جاتا ہے، بالمعلم، معلم الاول، معلم اول، والفارابی، اور ابو نصر فارابی نے، حذب ھذا الفن، کاٹ چھانٹ کی اس فن کی، وہو المعلم الثانی، اور وہ معلم ثانی ہے۔ وبعد اذاعت کتب الفارابی، اور فارابی کی کتابیں ضائع ہونے کے بعد، فصلہ الشیخ ابو علی سینا، اس کو تفصیل سے بیان کیا شیخ ابو علی سینا نے۔ منطق کی تاریخی تدوین بیان کی، سب سے پہلے ارسطو حکیم نے اسکندر رومی بادشاہ کے حکم سے اس علم کو مدون کیا، اس کو معلم اول کہتے ہیں، ارسطو حکیم کو معلم اول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو نصر فارابی نے اس علم کی کاٹ چھانٹ کی، ابو نصر فارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ فارابی کی کتابیں ضائع ہو گئیں تو ابو علی سینا نے اس علم کی تفصیل کی، تو اس کے بعد پھر شیخ ابو علی سینا نے اس علم کی تفصیل کی ہے۔ تو منطق کی تاریخی تدوین بیان کی کہ سب سے پہلے ارسطو حکیم نے اسکندر رومی بادشاہ کے حکم سے اس علم کو مدون کیا، تو ارسطو حکیم کو معلم اول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو نصر فارابی نے اس علم کی کاٹ چھانٹ کی، اس کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ فارابی کی کتابیں ضائع ہو گئیں تو شیخ ابو علی سینا نے اس علم کو تفصیلاً ذکر کیا۔